سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس وقت ماحول ہے وہ مجھے خبرستان کا لگتا ہے، چاروں طرف بڑی بڑی خبریں ہیں۔ ابھی کل ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہ ختم ہوا ہے، جو باتیں تھیں بھارت اور پاکستان کے حوالے سے، اس میں بھی کئی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل رات دیر سے جو تین بڑے جن کو کہا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، ان کے جو بڑے رہنما تھے ان کی ایک بیٹھک تھی لاہور میں، اور بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتفاق ہے، لیکن وہ اپنی جو مٹھی ہے وہ کھول نہیں رہے۔ تو اس بند مٹھی سے کیا نکلے گا اور کب نکلے گا وہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اور جو سرسری جو خبریں ہیں ان میں ایک تو پچھلے دنوں خان صاحب کی مبینہ جو قید تنہائی اور ان کی بیماری کی خبریں ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی ٹویٹ وغیرہ، اور ساتھ ہی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی جو مہم تھی اس کا اختتام، بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے۔ میں اور شاجی، میں تو شاجی کہتا ہوں ان کو، امیر عباس دوبارہ حاضر ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے شروع کریں۔ شاجی، شنگھائی تعاون تنظیم جس طرح سے ختم ہوئی ہے اور پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو خبریں نکلی ہیں اس پر کچھ کہیں گے؟ جی بہت شکریہ سولنگی صاحب۔ ایک تو پاکستان کے لیے یہ اچھی خیر کی خبر ہے، دنیا کے دیکھیں 8-10 ملکوں کے سربراہ یہاں پر موجود ہوں، انٹرنیشنل جرنلسٹ یہاں پر آئیں، ڈیلیگیشنز یہاں پہ آئیں، اور پاکستان ایک مؤثر ریجنل ایکٹر کے طور پہ سامنے آئے، تو یہ پاکستان کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ کسی حکومت کی کامیابی نہیں ہوتی، یہ قوم کی کامیابی ہوتی ہے، ملک کی کامیابی ہوتی ہے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن بہرحال اس حکومت کے زیر اہتمام یہ سارا انعقاد ہوا، تو یہ حکومت بھی اس پر خراج تحسین کی مستحق ہے۔ جہاں تک جے شنکر اور اسحاق ڈار کی جو بیٹھک ہوئی ہے، مختصر سی ہوئی، تو سب کے سامنے ہے۔ اب اس کے پس پردہ چیزیں اب سامنے آئیں گی کہ دونوں کے درمیان گفتگو کیا ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں اس سے زیادہ پیش رفت ہونی چاہیے تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ سائیڈ لائن میٹنگ بھی اگر ہو جاتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ چلے یہ دو طرفہ ملاقات نہیں تھی، لیکن کوئی ایسی پیش رفت ہونی چاہیے تھی کہ جس سے بریک تھرو ہوتا۔ دیکھیں، اب انہوں نے اچھا جیسچر دیا جے شنکر نے۔ آپ تو خود بلاول صاحب کے دورے میں موجود تھے جب وہ گوا گئے، تو اس وقت تو بڑی وار مونگرنگ والی سچویشن تھی، اور بلاول نے اس واپسی پہ بطور فارن منسٹر اس طرح کی ٹویٹ بھی وہ نہیں کر سکے جیسی ٹویٹ جے شنکر نے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نہ صرف یہ کہ انہوں نے مجھے اچھا میرا استقبال کیا، بلکہ کرٹیسیز جو کہ اضافی آپ کہہ لیں جیسچرز ہوتے ہیں کسی بھی میزبان کی طرف سے، جبکہ بلاول یہ کہہ نہیں سکے تھے، اور یہی جے شنکر تھے جنہوں نے بلاول کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی تھی پاکستان کے خلاف۔ بلاول کی واپسی پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے تو ان کو ایک دہشت گرد ملک کے فرد کے طور پر ٹریٹ کیا ہے۔ سو یہ اچھی پیش رفت ہوئی۔ اگر یہ بالکل بائیک آؤٹ کر دیتے، نہ آتے، مودی خود نہیں آیا، اگر وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھی نہ بھیجتا تو بھی کیا ہم کر سکتے تھے؟ تو کم از کم یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر برکھا دت نے جو نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی، یوں بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ صحافی بھی بڑا بڑا بریک تھرو کر جاتے ہوتے ہیں۔ وہ کلدیپ نائر کے زمانے میں ایک بڑا عام واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ اس میں ایک بریک تھرو ہوا تھا۔ تو اس سے زیادہ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں اور بہتر ہوتا۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ میرے خیال میں اس کا جو تناظر ہے وہ سمجھنا اور سمجھانا کافی اہم ہے۔
अगस्त 2019 में जब भारत ने एकतरफा तौर पर अपने ही आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया और उसके बाद जो ताल्लुकात ख़राब हुए दोनों मुल्कों के, उसके बाद ये जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में गैर मामूली है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने अपने तौर पर एकतरफा तौर पर अपने जो सफारतकार थे उनको वापस बुला लिया था और जो उनके जो सफ़ीर थे या हाई कमिश्नर थे अजय बिसारिया, उनको मुल्क से निकाल दिया था। तो उस वक्त से दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो निचली सतह पे हैं कि नाज़मुल उमूर हैं, लेकिन जो हाई कमिश्नर हैं वो मौजूद नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बताया, पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ से निकलने से पहले जो 2 इंटरव्यूज़ दिए वो काफ़ी सख्त थे और उसके जवाब में जयशंकर का जो आपने बताया बिल्कुल, तो काफ़ी तनाव था। लेकिन ये हकीकत कि ऐसे वक्त में जब भारत के मगरबी ममालिक बिलखुसूस कनाडा से ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं, दोनों मुल्कों ने अपने जो हाई कमिश्नर्स हैं उनको बुला लिया है और कनाडा की हिमायत में आए हैं बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पर तो एक तूफ़ान था। ऐसे तूफ़ान के अंदर उनके जो सफारती तूफ़ान है, तो उनके जो सबसे जो बड़े सफ़ीर हैं, टॉप डिप्लोमेट जयशंकर, वो दिल्ली छोड़कर यहाँ आए। मेरे ख्याल में ये गैर मामूली है। आपके इल्म में है कि जो उनके तिजारत के जो वज़ीर हैं, उन्होंने तो वर्चुअल किया था। इसी तरह से पिछले साल दिल्ली ने जो सरबराह इजलास था उसको इस वजह से वर्चुअल कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ दिल्ली जाए और शी जिनपिंग वहाँ आए। तो ऐसे माहौल में न सिर्फ ये कि उनका इधर आना, फिर उनको अच्छी तरह से रिसीव किया गया, फिर वो उन्होंने जिस तरीके से 2-3 दफ़ा हैंडशेक किया शहबाज शरीफ से, और कल जो ये लंच हुआ उसमें इसाक डार और जयशंकर का एक साथ बैठना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अगर वो चाहते तो वो रूस के वज़ीर आज़म के करीब जाकर बैठ सकते थे, लेकिन दोनों तरफ से इस बात पे इकरार कि हम साथ बैठेंगे, और जो माहौल था, और बाद में ये भी इतलात हैं कि वो शहबाज शरीफ से भी मिले। तो मैं समझता हूँ कि चाहे ये बेबी स्टेप्स हों लेकिन ये अहम है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत इस हद तक आना, जो मोदी की जो अना है जो कि हिमालय से ऊंची है, उसका इस हद तक आना, उसमें खुद भारत के इर्द गिर्द जो माहौल तब्दील हुआ है उसका भी एक असर है। बांग्लादेश, वहाँ जहाँ शेख हसीना की हुकूमत थी वो चली गई है, और आज ही की खबर थी कि बांग्लादेश की एक अदालत ने मुतालबा किया है कि जी उन पर मुकदमा चलाना है तो आप उनको वापस करें। मालदीव, जहाँ पिछले साल इलेक्शन हुए, वहाँ पर उन्होंने भारतीय फौज को वहाँ से निकाल दिया। मालदीव के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। श्रीलंका में इंतखाबात हुए, वहाँ पर जो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट आई है, तो इस खित्ते के अंदर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ना और ये जो सिफारती तनाज़ा है, उसमें भारत जो कि पाकिस्तान को सफारती तन्हाई की तरफ धकेल रहा था, एक तरह से खुद एक तन्हाई का शिकार है। तो उसमें खुद उनकी अपनी ज़रूरत भी बनती है कि वो बाकी मुल्कों के साथ जाएं। तो उस तनाजुर को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जिस तरह से बरखादत मिली है नवाज शरीफ से और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं, अगले महीने COP 29 है बाकू में, अज़रबैजान में, और शहबाज शरीफ जाएंगे और मोदी भी जाएंगे। इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कुछ वहाँ पर इनके दरमियान रस्मी या गैर रस्मी जो है वो मुलाकात हो। तो ये पूरा खिता जो है वो तब्दीली की जद में है, और मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ ये शंघाई ताउन तंजीम, यहाँ तक कि PTI जो कुछ धरना या एहतजाज करना चाहते थे उसको भी मौखर किया। तो
ہمارے ملک کے لیے یہ ایک خوش قسمتی کی باعث ہے کہ جی ایک اجلاس کامیابی سے ختم ہوا، اور اس کے کامیاب ہونے کو خود بھارتی وزیر خارجہ نے جاتے جاتے جو ٹویٹ کیا، اس میں بھی اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ ویسے سلنگی صاحب، آپ تو عالمی حالات پہ اور صرف پاکستانی حالات حاضرہ نہیں، آپ تو بین الاقوامی حالات پہ بھی اچھا تبصرہ دیتے ہیں۔ آپ تو میرے خیال میں ہم ادھر کی بھی اپنے باہر ہو ملک گئے۔ میرے خیال میں ہم اپنے ملک واپس آئیں، اور اپنے ملک میں جو ہے وہ آپ کی جو مہارت ہے اور جو ایکسپرٹیز ہے وہ کافی لوگوں سے زیادہ ہے۔ کل جو کچھ ہوا ہے اس پر میرا مختصر تبصرہ تو میں ایک لائن میں بتا دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جس کو وہ کہتے ہیں نا there is many a slip between the lip and the cup، تو یہ جو بظاہر جو کل رات کو جو اتفاق ہوا ہے، اس کو ہم بہت زیادہ جلدی سے کوئی نتائج مرتب کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے وہ صحافی کہتے ہیں نا کہ اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری، یہ اسٹوری ابھی کھل رہی ہے۔ آج بھی ایک وہ اجلاس تھا پارلیمانی کمیٹی کا، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے، اور آج شام پھر کوئی ان کی بیٹھک ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ 2-3 دن لگیں گے کہ یہ آئینی ترامیم کیا ہوں گی، کیا وہ آئینی کورٹ عدالت بنے گی یا آئینی بینچ بنے گا، کیونکہ مولانا جو کہ ایک بہت بڑے بارگیننگ کا ان کو اور سودے بازی کا تجربہ ہے، وہ کہاں جا کے معاملہ رکے گا مجھے نہیں معلوم۔ سر، دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کل خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہ اصولی طور پہ آج 17 تاریخ کو ہونی تھی، لیکن 3 دن پہلے کہا گیا کہ نہیں، اس کو 17 سے پہلے 16 کو کیا گیا، ایک دن پہلے بلایا گیا۔ پھر جو پارلیمنٹ کا سیشن ہونا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کا، وہ 18 تاریخ کو ہونا تھا۔ کہا گیا نہیں، 18 سے بھی اس کو ایک دن پہلے بلایا جائے، یعنی آج 17 کو۔ تو اس سے لگ رہا تھا کہ آج 17 کو ہی ترامیم ٹیبل ہوں گی، اور آج 17 کو ہی ان پہ ووٹنگ ہوگے، اور یس نو چیپٹر کلوز۔ لیکن کل جس عشائیے کا آپ نے ذکر کیا، جس میں مولانا صاحب اپنے وفد کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی اپنے وفد کے ساتھ تھی، میاں صاحب نے اس کی میزبانی کی، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ اس سے کانفیڈنس بلڈنگ میت جس کو کہتے ہیں نا، وہ سی بی ایم ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ اچھا، مولانا نے کل یہ کہا کہ میں آج واپس پہنچ کے اسلام آباد، اور میں پی ٹی آئی کو اعتماد میں لوں گا۔ تو اب میری اطلاع یہ ہے کہ آج شام 7 بجے مولانا ملنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے، یا مولانا آئیں گے یا پی ٹی آئی ان کے دولت قدے پہ تشریف لے جائے گی۔ اور جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ہوا، جس کو آج حتمی اجلاس کہا جا رہا تھا، وہ اجلاس بھی اب کل تک چلا گیا ہے، 18 تاریخ تک، کل دوپہر 12:30۔ اس کا مطلب ہے کہ کل دوپہر 12:30 بجے تک تو ترامیم ٹیبل نہیں ہو رہی۔ پھر آج یہ بھی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو حکومتی اتحاد کی تجاویز ہیں مختلف جماعتوں کی، ان سب کو یکجا کر دیا جائے۔ پہلے تو علیحدہ علیحدہ نا، اس میں پیپلز پارٹی کا علیحدہ ہے، نون لیگ کا علیحدہ ہے، اے این پی نے کچھ اپنی تجاویز دی ہیں، جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا وہ کا نام خیبر ہٹا کے انہوں نے کہا پختونخوا کرنے۔ نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ آپ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں 101 تک لے کر جائیں۔ تو یہ مختلف جو تجاویز ہیں، ان کو یکجا کر کے ایک حکومتی ڈرافٹ بن جائے۔ اب کیا ایک ہی اپوزیشن کا ڈرافٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، وہ آج شام 7 بجے کے بعد پتا چلے گا، جب مولانا پی ٹی آئی سے ملتے ہیں۔ یہ بھی میری اطلاع ہے کہ جو آئینی عدالت کا ایشو تھا، اس پہ بھی شاید مولانا نے دونوں جماعتوں کو قائل کیا ہے، اور وہ اب ممکن ہے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ پر چلے جائیں۔ سو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی 15 ستمبر، بیک ٹو اسکوئر ون اگر ہم دیکھیں تو وہ جو 53 نکات تھے مسودے کے، اور پھر کہیں سے 60 نکل آئے، کہیں سے 40 نکل آئے، وہ اب ٹرم ہوتا ہوتا بہت حد تک سنور چکا ہے۔ اور اگر مولانا نے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لے لیا
تو پھر تو سمجھے یہ متفقہ کنسنسس کے ساتھ ہو جائے گا. یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ آخری جو اتفاق رائے ہے وہ وفاقی آئینی عدالت پر ہوتا ہے، آئینی بینچ پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی اور جو تجاویز تھیں آئینی ترامیم کی، جس میں ججز کی اور چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار، ان کی عمر کا معاملہ، یہ چیزیں بھی جو ہے نا ساتھ میں چل رہی ہیں. لیکن جو چیز کاغذ پر کچھ لکھی ہیں، بہت ساری چیزیں کاغذ سے باہر ہیں. مثال کے طور پر مولانا بینچ چاہتے ہیں یا آئینی عدالت چاہتے ہیں، اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ بات بالکل سامنے آئی ہے کہ کونے خضروں میں وہ بلوچستان کی حکومت مانگ رہے ہیں، وہ بلوچستان میں اپنے وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں گورنرشپ چاہتے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو بہت سارے اس میں ایسے معاملات ہیں جس کا ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ آخر میں کس چیز پر جا کے اتفاق رائے ہوگا. ابھی تو میں تھوڑی دیر پہلے وہ ایک بیان دیکھ رہا تھا بیرسٹر گوہر کا، جو کہ موجودہ چیئرمین ہے، کہ جی وہ کوئی 3 یا 5 حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے بھی ارکان ہیں جو کہ شاید ان کے خلاف ووٹ دیں گے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق. اب مجھے نہیں پتا کہ ضمیر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بیدار ہوگا یا حکمران جماعت کا. تو یہ ضمیروں کا جو مقابلہ ہے وہ کہاں جا کر ختم ہوگا، وہ آپ بھی بتا سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو ضمیروں کا مقابلہ ہے نا، یہ پاکستان میں نہیں ہوتا. خاص طور پہ جب حکومت کسی اور سمت پہ کھڑی ہو اور اپوزیشن کسی اور سمت پہ کھڑی ہو، تو پھر تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ضمیر اپوزیشن کے تبدیل ہو جائے. بہت مشکل ہے، اور وہ بھی ان حالات میں، معروضی حالات میں. ہاں، ایک کام آپ کو اگر یاد ہو تو پیپلز پارٹی جب 1988 میں محترمہ پرائم منسٹر تھی تو محترمہ کے خلاف ووٹ آف نو، اور اس میں پیپلز پارٹی کے ایک رکن قومی اسمبلی تھے، ملک خورشید یا چودھری خورشید، میں ان کا اگر معذرت اگر نام آدھا بھول رہا ہوں، خورشید ان کا نام تھا. ان کو اٹھا لیا گیا، اور اس زمانے میں نواز شریف اور مخالفت تھی بڑی سخت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، تو ان کو اٹھایا گیا. اور جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونا تھی تو ان کو قومی اسمبلی لایا گیا، اور ان کے ساتھ چودھری شجاعت حسین ان کو لے کر آئے، اور بھی اس وقت میاں صاحب کے قریبی لوگ ساتھ تھے. اب ان کو لا کے اسمبلی کے اندر وہاں پہ بینچز پہ بٹھا دیا گیا. تو انہوں نے کہا، سوچا کہ اب تو یہ مجھے یہاں سے نہیں اٹھا سکتے، اب تو ہال کے اندر میں آ گیا ہوں، یہاں پہ میری پارٹی بھی ہے، مخالف بھی ہیں، سامنے پریس گیلری میں میڈیا بیٹھا ہے، عوام بیٹھی، آبزرور بیٹھے ہیں، تو اب تو مجھے نہیں اٹھا سکتے. تو جو وہ خورشید صاحب اس بات پر مان کے آئے تھے کہ ہاں میں بی بی کے خلاف ووٹ کروں گا، انہوں نے سائڈ بدلی اور وہ جا کے اپنی پارٹی پیپلز پارٹی میں بیٹھ گئے. تو دیکھیں سرپرائز جو ہے نا، وہ سلگی صاحب کچھ بھی آ سکتا ہے، کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو کل 2 چیزیں ہوئی ہیں نا، ایک تو جو سردار اختر مینگل صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی کے 2 لوگوں کو، ایک ان کے سینیٹر وہ اپنا ڈائلسس کروانے کے لیے گئے صبح 8 بجے، ان کا بیٹا ساتھ تھا، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا. ایک ان کی خاتون سینیٹر ہیں، وہ کہیں چھپی ہوئی تھی، پھر ان کے اپنے پارلیمنٹ لاجز میں جو ان کا لاج ہے اختر مینگل صاحب کا، وہاں ریڈ کیا گیا. اسی طرح سے جو زین قریشی کی اہلیہ اور مخدوم شاہ محمود قریشی کی بہو منہم کبیر، ان کو کچھ لوگوں نے اٹھایا، اور پھر چند گھنٹے کے بعد اس پہ خیر بہت واویلا مچ گیا سوشل میڈیا پہ، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ چیزیں اگر آپ کوارسو میئرز کے ساتھ کریں گے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا حکومت کو بھی، اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی یہ ترامیم کے حق میں ہے، یہ اس کو فائدہ نہیں ہو پائے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ بھی بہت چلتی ہے، اور دونوں طرف سے چلتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حقائق کیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا
کہ پچھلی دفعہ جب ہم بیٹھے تھے، جب دوسری بار خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے تھے، تو جو عام بات تھی وہ یہ تھی کہ جی وہ ان کو اغوا کر دیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا شاندانہ گلزار کے ویڈیو اور دوسروں کے، پھر وہ جس طریقے سے وہ ظاہر ہوئے اور خود انہوں نے تقریر کی، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس چیز کو ٹھیک مانیں، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اگر ضمیر کسی کا بیدار ہوا ہے تو کس کا ضمیر حلال ہے، کس کا ضمیر حرام ہے۔ لیکن یہ اگلے جو 2-3 دن ہیں اس کے اندر تمام جو جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹا کٹی جو ہے وہ نکل آئے گا، تو وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہوگا۔ ہم جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ لندن میں کیا ہوا ہے، یہ جو چانسلرشپ کا جو معاملہ تھا خان صاحب کا، اس کا یہ جو ڈراپ سین ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں نا، یہ جو لاہور میں ایک بچی کا ایک مبینہ طور پہ ایک واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو حالات اس وقت اسلام آباد، پنڈی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوئے ہیں، میں ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے ملک کو مت جلائیں۔ ایک واقعہ کسی ایک جگہ پر ہوا ہے اور ابھی اس واقعے کے بارے میں کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں، کانٹرڈکٹری اس کے بارے میں نریشنز ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا واقعی کسی بیٹی کے ساتھ اس قسم کا ایسی کوئی قیامت اس پر ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی۔ اگر ہوا بھی ہے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ ایک کیمپس کا ایشو تھا۔ خدا کے لیے اس کالج، اس اسکول کا میں اس کا نام خود نہیں لے رہا کیونکہ اس کو نہیں اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کے باقی کیمپسز کے اندر توڑ پھوڑ مت کریں۔ مریم نواز سے میرے دل میں کوئی سمپتی نہیں ہے مریم نواز یا ان کی حکومت کے لیے، لیکن مریم نواز سے ایک سکور سیٹل اس طرح مت کریں، ان کی حکومت سے سکور اس طرح مت سیٹل کریں۔ اگرچہ انہوں نے اس معاملے کو مس مینج کیا، ان کی پولیس نے مس مینج کیا، یہ اب ریاست کے اداروں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ انہوں نے پرو ایکٹیولی ایسے حادثات میں کیسے فوری طور پر ریئیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے حالات کو قابو میں لانا ہے، نہ کہ ہم نے حالات کو بھڑکانا ہے۔ تو پولیس نے، باقی سول ایڈمنسٹریشن نے اس کو مس مینج کیا، اس کا ابھی تک لاوا پک رہا ہے۔ لیکن یہ جو بچے باہر نکلے ہوئے ہیں یہاں پنڈی میں اور شہروں میں، ان کو واپس جانا چاہیے۔ کسی پرائیویٹ پبلک پراپرٹی کو خدا کے لیے نقصان مت پہنچائیں، کہیں آگ لگائیں گے، کہیں توڑ پھوڑ کریں گے، یہ احتجاج سے آگے بڑھ کر یہ سولنگی صاحب کرائم ہوگا۔ This will not be a protest, it will be a crime۔ میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے اس سسٹم کے لیے، بٹ جو بات اصولی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کی جائے۔ اب آ جائے جی جو لندن کی خبر ہے، اس میں اصل میں نا آکسفورڈ والوں کے اوپر بھی ایک نئی مصیبت آ گئی تھی کہ ہم یہ ہر دفعہ الیکشن کرواتے ہیں چانسلر کا، اور وہ بڑا سموتھلی پلینلی وہ الیکشن ہو جاتا ہے، کبھی آج تک اس کے اوپر کوئی ایسا شور شرابہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو کینڈیڈیٹ آ گیا بیچ میں عمران خان، اور اس پہ جو پالیٹکس شروع ہو گئی برطانیہ کے اندر اور پاکستان میں، اور پھر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان، اور پی ٹی آئی ظاہری بات ہے سپورٹنگ ای میلز کر رہی ہے آکسفورڈ کے انتظامیہ کو، پی ایم ایل این والے دھڑا دھڑ عمران خان کے خلاف مقدمات وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ اپنے ڈوزیئر لے کے جا رہے ہیں، یہ اپنے ڈوزیئر لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ بےچارے اس ٹینشن میں پڑ گئے، یار اب یہ کس مصیبت میں پڑ گئے الیکشن اناؤنس کر کے، یہ تو عجیب، ہمارے گلے کوئی فٹیک پڑ گئی ہے۔ تو پھر انہوں نے لیگل اوپینین لیا برطانیہ کی ایک فرم سے جو وہاں کی بڑی معروف فرم ہے، انہوں نے یہ اوپینین دیا کہ چونکہ عمران خان کنوکٹڈ ہیں لہٰذا وہ اس میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ ان کا نام نکال کے کل انہوں نے 38 لوگوں کی لسٹ جاری کر دی۔ اب 28 اکتوبر سے اس کا الیکشن شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے آکسفورڈ کے چانسلرشپ کے لیے کہ الیکشن جو ہے وہ آن لائن پاپولیرٹی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان کنٹیسٹ کر رہے ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اہم کنٹیسٹنٹ ہوتے، پہلے نمبر پہ نہ ہوتے تو دوسرے نمبر پر ہوتے، وہ ایک بڑے سگنیفیکنٹ کنٹیسٹنٹ ہوتے۔ اور 175 ایلمنائے جو ہیں آکسفورڈ یونین کے، انہوں نے عمران خان کی توثیق بھی کی تھی، بٹ یہ پولیٹیکلی اتنا مسئلہ بن گیا۔ اور میرا خیال ہے جہاں تک میں نے کچھ برطانیہ سے لوگوں سے رابطہ کیا، اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں کی لوکل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو انفلوئنس کیا ہے
آکسفورڈ یونین کے اس ڈیسیژن کو، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بڑا سیریس چیلنج ہونا تھا کہ ان کا چانسلر جو کہ دنیا کی سب سے معتبر یونیورسٹی ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہو کسی اور ملک میں، اور وہ کنوکٹڈ ہو، تو وہ کیسے یونیورسٹی چلے گی؟ وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جانا تھا. سو میرا خیال ہے انہوں نے نظریہ ضرورت یہاں پہ ایجاد کیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا. پہلے تو آپ نے جو کالج کے طلباء کے بارے میں کہا جو احتجاج ہوا ہے، تو میں صرف اس میں اتنا ہی اضافہ کروں گا کہ میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ کل جو ایک بہت شاندار طریقے سے ایک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا، اس سے ہمارے ملک کے وقار میں کافی اضافہ ہوا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس طرح کے واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں، صرف پنجاب کی بات نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں ہزارہ ڈویژن میں بٹگرام میں شاید ایک اس طرح کا واقعہ ہوا. سندھ میں ہوتے ہیں، دوسری جگہ ہوتے ہیں. وہ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے اور اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے. میں یہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے یو کے میں آکسفورڈ میں کانسلرشپ کا، تو میں تھوڑی دیر پہلے وہ ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی فلاں فلاں ہمارے امیدوار ہیں. میں تو اس کے نیچے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے جو تبصرے ہیں اور جو انہوں نے جو کامنٹس کیے ہیں وہی پڑھ کے محظوظ ہوا ہوں. میں اسی پر آج کی اس گفتگو کو ختم کروں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.